خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور بیرسٹر گوہر کوشش کر رہے ہیں کہ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے. کیا واقعی اس معاملے پر آپ لوگ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبدو یا کا نستعین. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میرے خیال میں ہر ایک شخص کو جو اگر پاکستان کو چاہتا ہے کہ پاکستان ٹھیک رہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ جو ٹیمپریچر ہائی ہوا ہے اس کو کم کر دے. کیونکہ جنرلی اسپیکنگ اگر میں آج دیکھوں پاکستان کو، تو ان پچھلے 3 سالوں میں پاکستان پولیٹیکلی پاکستان بہت نیچے چلا گیا ہے. ہم لوگوں کا جو اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ ہے اس نے پاکستان کو 2.8 پر لے کر چلا گیا ہے 4 پوائنٹ سم تھنگ سے. مینس کے اتھارٹیرین رجیم میں بھی یہ ذرا سیویئر قسم کے اتھارٹیرین رجیم ہو گیا ہے. اگر پاکستان کو آج ہم دیکھیں، آج سے 2-3 سال قبل یا 4 سال قبل کے والے اس میں تو ان امپلائمنٹ ڈبل ہو گئی ہے، پاورٹی ڈبل ہو گئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیررزم واپس 2003-4 کے لیول پہ، سوری یہ ٹیررزم واپس 3-4 وہ 2003-4 کے لیول پہ چلی گئی ہے. ہمارے دور میں تقریباً وہ 9 تک واپس اوپر آ گئی تھی، تو پاکستان بہت بہتر ہو رہا تھا، لیکن واپس ادھر چلا گیا. اگر آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آج ہم جس طرف جا رہے ہیں، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو سٹی میں ہو رہا ہے، this temperature needs to be cooled down, the right decision needs to be taken. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک عمران خان سے جو لوگوں کو ایک پتہ نہیں کیا ڈر ہے، خوف ہے، نفرت ہے، کیا ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے کوئی بھی مینز ہوتی ہے، میرے خیال میں وہ بہت ضروری ہے. اور اچک سے ہی، اور یہ یاد رکھیں کہ ان لوگوں کا بیچ میں یا کسی کا بھی بیچ میں انوالو ہونا میرے خیال سے یہ ایک اچھی بات ہے. آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے، نہ کریں، آپ انڈائریکٹلی کریں. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بات چیت کریں، ہم ٹیمپریچر کول ڈاؤن کر کے اس ملک میں اس پرابلم کا حل ڈھونڈیں. اور وہ بغیر عمران خان کے ایکویشن میں آئے ہوئے یہ کبھی ہو نہیں سکتا. تو یہ تو ہمایوں صاحب بہت سادہ سا معاملہ لگتا ہے. آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا کہ اگر پی ٹی آئی صدقے دل سے معافی مانگ لے تو معاملات حل کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. اب بینچ کے چیئرمین کو رہائی، جو آپ کے پارٹی کے چیئرمین کو رہائی مل سکتی ہے. سر، کیا آپ کی انا پاکستان اور پاکستان کی عوام کے مسائل سے بڑی ہے؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی قصوروار ہے تو معافی مانگ کر بات ختم کر نہیں سکتا کہ ملک تو آگے بڑھے نا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں فریقین ضد پر آئے ہوئے ہیں سر. نہیں، ضد کی بات نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. 2 چیزیں: معافی مانگنا، ہم لوگوں نے چیزیں وہ کی ہیں، غلط کی ہیں، وہ اس کی ہم لوگوں نے معافی مانگ ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ ایکسٹینشن دیا تھا، غلطی کی تھی. ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے لیٹ سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جہاں پہ رول آف لا ہوگا وہاں پہ نہیں ہوا. ہم لوگوں نے چیزیں ریزالو کی، غلطی کی ہے بہت ساری چیزوں کی ہم لوگوں نے. اور جو ادھر سے ریفرنس لے کر آئے تھے، عمران خان نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے، معافی مانگی. لیکن 9 مئی کو جب میں نے غلطی نہیں ہوئی کہ میں اس کا اعتراف کیوں کروں؟ یہ جرم کا اعتراف ہے، یہ معافی نہیں ہے. معافی ہم لوگوں نے اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں عوام سے مانگنی چاہیے تھی اور مانگنی چاہیے ہے. لیکن 9 مئی کا یہ کہنا کہ ہم لوگوں نے کیا ہے اور ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے. جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، اس پہ ضرور کرو اس کی سزا پر، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے کی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں، یہ غلط ہے. کیونکہ نہ ہم نے کی ہے اور نہ اس کی ہم معافی مانگیں گے، لیکن اس کو ہم کنڈیم ضرور کریں گے، اس کے ہم خلاف ضرور ہوں گے کہ یہ جو بھی ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا. تو اب آپ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں واقعی. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے رہے ہیں سر. اور دوسری اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں انہی لوگوں کے مشورے پر آپ نہیں گئے تھے، حالانکہ آپ کی قیادت پہلے سے اس اجلاس میں شرکت کے لیے تیار تھی، اور خصوصاً جعفر ایکسپریس حملے کے بعد. تو سر، اگر انہی لوگوں کے مشورے پر آپ ریاستی معاملات میں شرکت سے گریز کریں گے، اور پھر یہی لوگ مسئلے کا حل کیسے نکال سکتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے اثر میں آ چکے ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بن نہیں پا رہی، یہ معاملہ زیادہ خراب ہو رہے ہیں. دیکھیے، 2 چیزیں. ایک ہے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں. ایک ہے میں اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ
کو غلط سمجھتا ہوں، وہ میں غلط سمجھتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول جوڑ توڑ میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول بزنس کرنے میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی پوزیشنز میں بیٹھنے کا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ رول نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جو رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کو رول کرنی چاہیے، ہم ان کی ان پالیسیز کے میں نہیں، ہر ایک آپ بھی میں بھی ہر ایک ان کے اس چیز کے خلاف ہے۔ اگر آپ ان کے اس چیز کے حق میں تو مجھے اس چیز پہ پرابلم ہے۔ رہی بات یہ کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ملک بھی میرا یا آرمی بھی میری، اس آرمی کے لیے اگر مجھے قربانی دینی پڑی میں دوں گا، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم لوگ ان کی غلط چیزوں کو بھی کریں۔ دیکھیں مارشل لاء 2 دفعہ لگے ہیں، مارشل 3 دفعہ لگے ہیں، کیا اگر میں مارشل لاء کی کے خلاف کھڑے بات کروں گا کیا اس سے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاؤں گا؟ میں ہرگز نہیں ہوں گا۔ ہم لوگوں نے جو افغان وار میں 2 دفعہ اپنے آپ کو دھکیلا اور اس کا ڈیسیجن اسٹیبلشمنٹ میں لیا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ انہوں نے ٹھیک کیا اور جسٹ بیکاز آف کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ٹھیک ہے۔ مجھے جو ان کا صحیح کام ہے ان کا صحیح کام ہے، میں اس کو سراہوں گا، ان کا جو غلط کام ہے میں اس سے تنقید کروں گا۔ دیٹ ڈزنٹ میک می اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے اس کا بیانیہ بیچنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کی بات لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے وہ کیا فکر کی بات ہے ان کے لیے کہ وہ ایسے کیا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند نہیں کر رہے۔ اس چیز میں ہم سب کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ ہمایوں صاحب دیکھیں، یہ کہنے کی بجائے کہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، ہم یوں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی اس وقت ان کو پسند نہیں کرتی ہے؟ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف رکھنا اور ریاستی فیصلوں سے متصادم ہونا دو الگ چیزیں ہیں سر۔ اب جب آپ حکومت میں تھے تب آپ انہی ریاستی اداروں کو جمہوری فیصلوں کا مرکز سمجھتے تھے، لیکن جب حالات بدلے اب وہی اقدامات اگر کوئی اور کرے تو پھر آپ کو برا لگتا ہے سر۔ میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ریاست نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن گنڈا پور صاحب اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ ریاست نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا، مگر پی ٹی آئی کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ افغان پالیسی کے معاملے میں وفاق کے بجائے گنڈا پور صاحب خود افغان رہنماؤں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ ریاستی پالیسی کے مترادف ہے۔ اچھا، اگر آئی ایم ایف کو خط لکھ کر کہا جائے کہ حکومت کو قرضہ نہ دیا جائے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ اینٹی اسٹیٹ موقف ہے، میں کہوں گا۔ تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اقدامات ریاست کے مفاد میں ہیں یا صرف یہ ایک پارٹی کی ضد ہے؟ اگر فرض کریں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو وہ لوگ جو کہ انلیگل پاکستان میں افغان ہیں، ان کو نکالنا میں اس کے پورے ہاتھ سے ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ریفیوجیز ہیں اور ان کے پاس کارڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں، ان کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک چیز یاد کرنا چاہیے کہ آرٹیکل 14 آف دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اگر آپ اس کے سگنیٹری ہیں یا نہیں ہیں آپ ان کو نکال نہیں سکتے۔ ان کی مرضی کے بغیر واپس بھیجنا یہ اس قوانین کے جس میں پاکستان سگنیٹری ہے یا اگر نہیں دیے تو تب بھی آپ جو انٹرنیشنلی ایگریمنٹس ہیں ان کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ یہ بیسک پرنسپل ہے اس چیز کے، اور یہاں پہ میں اس بات پہ ہوں گا کہ اگر ایک بندہ ہے 30-40 سال سے پاکستان میں ہے اینڈ دے آر ناٹ دا پرابلم، وہ لیگلی آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے، اگر ان کے ساتھ پرابلم ہے تو اور بات ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر کوئی غلط کام نہیں کر رہا، کوئی صحیح جا رہا ہے، سب چیزیں ٹھیک کر رہا ہے، اس کو نکالنے کی تک نہیں بنتی، اس کو بالکل تک نہیں بنتی۔ یہاں پہ میں اس پالیسی کے میں سمجھتا ہوں وہ پالیسی ہی غلط ہے، یہ بنائی غلط جا رہی ہے جس میں رہی بات یہ میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، آپ نے کہا تھا شروع میں کہا تھا کہ اس میں ہم یہ اس کو ہٹا دیتے کہ پاکستان کی عوام محبت نہیں کرتی یا وہ کہ بات محبت کی نہیں، ہمیں محبت ہے، ہمارا بھی دل دکھتا ہے، ہمیں ہر ایک کے فیملی میں میرے والد صاحب، میرے بردر ان لا، میرا داماد، میرا بھانجا سارے آرم فورسز میں ہے، اس سے کوئی وہ نہیں، تو ہمیں ان کے دل ہمارا ان کے ساتھ رکھتا ہے۔